العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. صدق الله العلي العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالی سے مدد حاصل کرو، اپنی پریشانیوں، مشکلوں اور تمام تر مصیبتوں کا حل نماز میں تلاش کرو۔ بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہیں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ایک جگہ فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ نماز انسان کو غلط کام سے، فحش کام سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی بندگی سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ غافل ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نماز چھوڑتا ہے، کس نے رمضان میں نماز کا اہتمام کیا اور کون اب گھر میں بیٹھ گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے تھے اب نہیں کر رہے ہیں، جو نماز میں صف اول کے پابند تھے، رمضان میں مسجد میں پڑے رہتے تھے، رمضان میں مسجد میں لگے رہتے تھے، لیکن اب مسجد میں انہیں دکھتا نہیں، مسجد انہیں نظر نہیں آتی، اذان انہیں سنائی نہیں دیتی، امام صاحب انہیں دکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: واللہ یعلم ما تصنعون، خبردار، ہوشیار، میں تمہاری ہر حرکتوں سے واقف ہوں۔ صرف نماز ہم نے رمضان میں فرض نہیں کیا تھا، تراویح ہم نے صرف رمضان کے لیے نہیں رکھا تھا، عبادتیں ہم نے صرف
رمضان کے لیے واجب نہیں کر رکھا تھا. قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں تھا. قرآن کی عبادتیں، ذکر اللہ اور دیگر عبادات، روزے صرف رمضان کے لیے نہیں تھے. رمضان میں ہم نے ایسا نہیں کہا تھا تم سے کہ تم رمضان میں بھر دن مسجد میں رہو اور عام دنوں میں 11 مہینے مسجد میں دیکھو بھی نہیں، مسجد کو دیکھو نہیں، مسجد تمہیں نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی تمہیں؟ تم مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کام سے باخبر ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَدَخَلَ عَلَيْهَا الْمِحْرَابَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ. جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس محراب میں داخل ہوئے. محراب نماز پڑھنے کی جگہ، جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہ جگہ جہاں عبادت کے لیے خاص ہوتی ہے، اس جگہ میں حضرت زکریا داخل ہوئے. دیکھا حضرت مریم کے پاس پھل تھا اور بغیر موسم کے پھل ہیں، نہ کوئی موسم ہے، نہ کوئی بہانہ ہے، نہ کوئی لانے والا موجود ہے. ایسے وقت میں حضرت زکریا کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس پھل موجود ہے. انہوں نے کہا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کہا اے اللہ، آپ نے جس طرح مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کیا ہے، بغیر کسی موسم کے، بغیر کسی لانے والے کے آپ نے مریم کو پھل دیا ہے، جس طرح اے اللہ، اے قادر و مطلق مالک، اے تمام چیزوں کے خالق، اے زمین و آسمان کے رب، اے جبرائیل و میکائیل کے خالق، اے بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کرنے والے، اے میرے پروردگار، مجھے اس بڑھاپے کی حالت میں اور میری بیوی بالکل بڑھاپے کی حالت میں جا چکی ہے اور بالکل کمزور ہو چکی ہے، اے اللہ مجھے ایک سہارا عطا فرما، مجھے ایک سہارا عطا فرما دیجیے. ایسے وقت میں جب ہم دونوں آدمی بوڑھے ہو چکے ہیں، اے اللہ مجھے ایک سہارا دے دیجیے، ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجیے، ایسا اولاد اور ایسا بیٹا، ایسی اولاد دیجیے جو نیک صالح ہو، فرما بردار ہو، پاکیزہ ہو، آپ کا فرما بردار ہو، نماز ادا کرنے والا ہو. فرشتے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اے اللہ، اے بہترین وارث، آپ مجھے بھی ایک وارث دے دیجئے، آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیے. اس میری نبوت کی وراثت کو سنبھالنے کے لیے اور میرے بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے میری اس بڑھاپی میں لاٹھی ایک مجھے عطا کر دیجئے جو میری دونوں ہم دونوں میاں بیوی کے لیے ایک سہارا بن سکے. اے اللہ، ایک مجھے اولاد عطا فرما دیجئے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی. ووهبنا له يحيى، اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیا. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ہم نے ان کی طرف رغبت دی اور ان کی بیوی کو قابل اصلاح بنایا، ان کی بیوی کو ہم نے اصلاحیت بنایا کہ وہ اولاد کو پیدا کر سکے. ہم نے انہیں بڑھاپے میں جا کر کے اولاد عطا کیا. جب اولاد دے دی، یحییٰ پیدا ہو گئے، اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ، اب تمہیں نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اب تمہیں نبی بنایا جا رہا ہے. ایسی اولاد
فرشتے آ گئے، زکریا کو خوشخبری دی اور زکریا کو بتایا کہ اے زکریا علیہ السلام، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کو اللہ ایک پاکیزہ، ایک نیک، صالح اور عورتوں سے کنارہ کش رہنے والی اولاد اللہ آپ کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ واقعات سنانے کا مطلب اور ان تمام آیات کے تراجم اور آپ کو تفسیر سنانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتے اس وقت آئے تھے جب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، یعنی اللہ کے سامنے وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ پتہ یہ چلا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگی، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، آپ علیہ السلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آپ علیہ السلام فوراً نماز کی طرف آپ رجوع فرماتے اور آپ مصلی بچھاتے، فوراً 2 رکعت صلاۃ الحاجہ ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ ہمارے سلف کے واقعات میں، صحابہ کے واقعات سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلف کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں نماز کا کتنا اہتمام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فوراً مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے، تمام صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے نماز ادا فرمائی۔ جب تک سورج گرہن رہا آپ نماز میں مشغول رہے، آپ نے اتنی لمبی نماز ادا کی ہے، اتنی طویل نماز ادا کی ہے، آپ نے رکوع لمبا کیا ہے، آپ نے سجدے لمبا ادا کیے ہیں، آپ نے اس وقت تک نماز ادا کی ہے جب تک کہ سورج گرہن ختم نہیں ہو گیا اور آسمان بالکل صاف نہیں ہو گیا، اس وقت تک آپ نے نماز ادا کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے ذریعے سے مصیبتوں کو حل کیا جا سکتا ہے، نماز کے ذریعے سے پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آج مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، باباؤں کے پاس اور جھولا چھاپ تعویذ بنانے والوں کے پاس اور نہ جانے کن کن لوگوں کے پاس امداد مانگنے کے لیے بھیڑ جمع ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھیڑ لگے ہوتے ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہوتی ہے، مسجدیں خالی ہے۔ ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنا ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا ہے اسباب اختیار کرو، اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوگی، لیکن یقین پہلے مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوا کی ضرورت ہے لیکن پہلے دعا ہونی چاہیے، پہلے اللہ کے سامنے دعا ہو، دعا آدمی مانگے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، قرض کی ضرورت ہے، معاشی طور پر پریشانی ہے، زندگی میں پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی بھی مصیبت آ گئی، انسان کا سب سے اولین فریضہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے، بتلایا ہے، یہ سبق دیا ہے، یہ بتلایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے عملی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع فرمایا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ سب سے پہلے آدمی 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت سے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھے، اس کے بعد آدمی سبب اختیار کرے، انشاءاللہ انہی مسبب الاسباب پر رکھے، اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرمائے، خیر کا فیصلہ فرمائیں گے۔ گھر میں رشتے نہیں ہو رہے، ساری دنیا چھان مار رہا ہے، باپ ساری دنیا در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس بروکر کے پاس جاتا ہے اور آپ کی زبان میں اگر کہوں تو اس دلال کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس گیا کہنے کے لیے 10 لوگوں کو کہا جاتا ہے نظر میں رکھنا ذرا
میرے بیٹے کے لیے رشتے نہیں مل رہے، میری بچی کے لیے رشتے نہیں آ رہے، ساری مصیبتیں ہیں، مجھ تک یہ بات آئی ہے، کہنے والے نے مجھے کہا ہے امام صاحب میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہیں، 10 لوگ آئے، لیکن سب دیکھتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا ہے، ذرا کوئی تعویذ لکھ کر دے۔ مجھے کہا ہے جہاں پہ اس گاؤں میں کہا ہے مجھے، میرا کہنا یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں، ساری دنیا کے پاس جا رہے ہیں، علماء پہ بھروسہ ہے، تعویذ پہ بھروسہ ہے، انسانوں پہ بھروسہ ہے، لیکن جو اللہ آسمانوں پر رشتے کو طے کرتا ہے، جو اللہ آسمانوں پر رشتے بناتا ہے، ان کے سامنے کیا ہم نے کبھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی؟ کیا ہم نے ان کے سامنے کبھی یہ کہا اے اللہ میری اولاد اس لائق ہو چکی ہے کیا ان کا نکاح کر دیا جائے؟ اے اللہ میری اولاد بالغ ہو چکی ہے، اے اللہ آپ کے نبی کا حکم ہے نکاح، آپ کے نبی کی سنت ہے، آپ کے نبی کا طریقہ ہے، آپ کے نبی کا حکم ہے، اے اللہ مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش فرما دیجیے، میں اس ذمہ داری سے بری ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ میری اولاد کے لیے، میرے بچے کے لیے، میری بچی کے لیے کوئی مناسب رشتہ عطا فرما دیجیے۔ کبھی ہم نے اللہ سے مانگا؟ نہیں مانگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین کمزور ہے، یقین میں کمی ہے، نماز پہ بھروسہ نہیں ہے، نماز پہ بھروسہ نہیں ہے، باباؤں پہ بھروسہ ہے، امام پہ بھروسہ ہے کہ امام صاحب تعویذ لکھ کے دیں گے تو پھر بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ صدقے پہ بھروسہ نہیں ہے، صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، لیکن صدقے پہ یقین نہیں ہے۔ وہی 4 لاکھ 5 لاکھ ہاسپٹل میں دیں گے لیکن وہی 10 روپے صدقہ نہیں نکالیں گے۔ اگر وقتاً فوقتاً زکوٰۃ کی ادائیگی ہو اور وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں صدقات کا خرچ ہوتا رہے، انفاق فی سبیل اللہ ہوتا رہے، تو اللہ تعالیٰ مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور جان کی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مال اور جان دونوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر جب ملک شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس وقت راستے میں ایک ظالم بادشاہ پڑتا تھا، اور وہ ظالم بادشاہ ایسا تھا کہ اس کا قانون تھا اگر کوئی مرد گزر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی عورت ہے تو اس کو قید کر لیا جاتا، اور پھر اگر وہ عورت اس مرد کی بہن ہوتی تو اسے چھوڑ دیا جاتا، لیکن اگر بیوی ہوتی تو اسے قید کر لیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا، حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی بادشاہ کے کارندوں نے لایا پکڑ کر، اور بادشاہ نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ اپنی گھر والی کے بارے میں انہوں نے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ دین کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے ہر آدمی بھائی بھائی ہے، اور ہر آدمی اسلام کے اعتبار سے بھائی بہن ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی طرح تمام ایمان والے آپس میں بہنیں بہنیں ہیں۔ اس کے اعتبار سے حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے، لیکن وہ ظالم بادشاہ تھا، اس کا ایمان بگڑا، اس کی نیت خراب ہوئی، اس کے ایمان میں فساد آیا، اور اس نے دیکھا حضرت سارہ بڑی حسین و جمیل ہے، لیکن حضرت سارہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ بڑی نیک اور پارسا بھی تھی، اللہ کے عبادت گزار بندی تھی اور نبی کی بیوی تھی، لہذا اس ظالم بادشاہ نے کہا اب میں تو خواہش اپنی پوری کر کے رہوں گا۔ انہیں پکڑا اور جب اس کی طرف قدم بڑھایا، غلط نیت سے غلط ارادے سے قدم بڑھایا، حضرت سارہ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ ٹھیک ہے پڑھ لو۔ اب غیر ایمان والے کا یقین تو نماز پہ ہوتا نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو۔ حضرت سارہ نے اللہ کے سامنے نماز ادا کرنا شروع کی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ ادھر
حضرت ابراہیم علیہ السلام محل کے باہر درخت کے سائے میں اللہ کے سامنے گر گرا کر رو رہے ہیں، اے اللہ میرے اہل کی حفاظت فرما، میری عزت کی حفاظت فرما، میری ناموس کی حفاظت فرما، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جس طرح پاک ہوتے ہیں اسی طرح ان کی نسلیں بھی پاک ہوتی ہیں، ان کی ازواج بھی پاک ہوتی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام محل میں اللہ کے سامنے دعا مانگ رہی ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والے، اے حیا کی حفاظت کرنے والے، اے میرے پروردگار ظالموں کے ظلم سے بچانے والے، اے اللہ میری ناموس اور عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ ظالم مجھ پر قابو چاہتا ہے، یہ ظالم مجھ پر اپنے گندے ارادے چاہتا ہے، اے اللہ میری عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ حضرت سارہ علیہ السلام بیان فرماتی ہے کہ وہ بادشاہ ہاتھ جس طرح بڑھانا چاہا آگے بڑھایا، لڑکھڑا کر وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا، وہ لڑکھڑا کر آگے بڑھا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر حضرت سارہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اسے ہوش دے دے تاکہ محل کے کارندے اور لوگ یہ نہ کہے کہ اس نے بادشاہ کو مارا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، دوبارہ وہ ہوش میں آیا، اس نے پھر غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا، پھر حضرت سارہ نے دعا کی، دوبارہ وہ گر گیا اور بے ہوش ہوا۔ تیسری بار جب اٹھا اس نے کارندوں کو آواز دیا اور کہا تم نے کسے لے کر کے آیا ہے؟ اس پر میرا قابو نہیں چلتا ہے، لگتا ہے یہ بڑی نیک اور پارسا ہے، اسے چھوڑ دو اور اس کو بطور خادم ایک خادمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام انہیں دے دیا غلام اور باندی کے طور پر، اور کہا کہ انہیں باعزت رہا کر دیا جائے۔ جب وہ دونوں محل سے باہر آئے حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے عزت اور ناموس کی بھی حفاظت فرمائی اور ساتھ میں اللہ نے ایک خادمہ بھی عطا کیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ نے دونوں نے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی اور اللہ نے مصیبت کو ختم کر دی، اور باعزت اللہ نے انہیں مصیبت سے اور ظلم سے اللہ نے ان کی حفاظت کی، ظلم سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ میرے بزرگوں، علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے الفرج بین الشدہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں یہ واقعہ تھا، ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ان کے قید خانے میں ایک مجرم قیدی تھا، کسی نے حضرت ہارون کو کہا کہ آپ کے قیدی میں ایک شخص ہے وہ بڑا ظالم ہے، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ ہارون کو پورے معاملے کی صحیح خبر نہیں تھی اور ان تک یقینی بات اور تحقیقی بات ان تک نہیں پہنچ پائی تھی، لہذا انہوں نے اپنے خادم خاص کو اور جیلر کو جو جلاد تھا اسے حکم دیا کہ فلاں قیدی ہے، اسے رات کو زنجیر میں قید کر کے اور محل کے باہر جو ایک گڈھا ہے اس گڈھے میں لے جا کر کے اسے دھکا مار کر کے اس کا قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ قیدی مجرم نہیں تھا، اس پر ظلم ہوا تھا اور اسے ظلماً قید کیا گیا تھا، لیکن بادشاہ کو حقیقت حال کی خبر نہیں تھی، اس وجہ سے اسے جب لے کر کے جانے لگے قیدی لوگ، جب راستے میں لے گئے گڈھے کے پاس پہنچے، اس نے دیکھا کہ اب مجھے یہ لوگ قتل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا موقع دیا جائے، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو۔ پڑھا، انہوں نے ایسی دعا مانگی اور نماز ادا کی، اللہ کے سامنے گر گرایا، رویا، آنسو بہایا، اللہ کے سامنے اللہ سے مدد طلب کی، کیونکہ ظاہر ہے اس جگہ پہ 2 آدمی تھے اور اب اس کو آخری وقت محسوس ہو رہا تھا اپنا، اور اسے لگ رہا تھا کہ اب اللہ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، لہٰذا اب مجھے اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں دکھ رہا ہے، اس لیے اللہ سے اس نے مدد مانگی۔ کہتے ہیں علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتنی تیز آندھی چلی اور اتنی تیز ہوا چلی، اس تاریک رات میں اتنی تیز ہوا چلی
کہ وہ دونوں قیدی، وہ دونوں جو پکڑنے والے تھے ملازم، وہ دونوں گڈھے میں گرے اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا، اور یہ قیدی اپنے آپ کو زنجیر سے چھڑایا اور وہاں سے نکل گیا۔ یہ واقعہ بھی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی، نماز کے ذریعے سے اللہ سے انہوں نے مدد مانگی۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی حالات ہو، ہمارے سلف کے واقعات میں موجود ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے، سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ تمام تر پریشانی اور مصیبتوں کا حل نماز میں اللہ نے رکھا ہے، اور نماز اگر ہماری صحیح ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی اور برائی سے روک دیں گے اور غلط کام سے ہم رک جائیں گے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا ایسی کرتے ہیں کہ جس میں خشوع خضوع ہو، یعنی بہترین طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہے۔ یہ وہ احادیث ہے، یہ وہ آیات ہے جو آپ کو بار بار سنائے جاتے ہیں، اور آپ کو رمضان سے پہلے میں نے کئی دفعہ سنایا ہے، اور رمضان ختم ہوا ہے اور ابھی پھر میں سنا رہا ہوں۔ مقصد آپ لوگ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ میں ابھی کیوں نماز کے اوپر بیان کر رہا ہوں۔ نماز کے اوپر میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ رمضان میں اپنے آپ کو نمازی سمجھتے تھے، اب وہ کہاں ہے؟ فجر میں مشکل سے 10 آدمی ہوتے ہیں اور ظہر میں مشکل سے ایک صف بھی نہیں بڑھتا ہے۔ عام دنوں میں رمضان سے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ 1 سے 1.5 صف، 2 صف مغرب عشاء میں اور عصر کی نماز میں ہو جایا کرتے تھے، لیکن ابھی جب سے عید ختم ہوا ہے تب سے نہ جانے عید کا ایسا خمار چڑھا ہے اور سسرال کا ایسا نشہ چڑھا ہے، پتہ نہیں نماز بالکل بھول چکے ہیں، یا نماز ادا کرتے ہیں تو کہاں ادا کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ اولاً تو مسلمانوں کی 90% لوگ نماز ادا نہیں کرتے، اور 10% لوگ نماز ادا کرتے ہیں، وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھتے۔ ایک وقت پڑھتے ہیں، دوسرے ٹائم نہیں آتے، دوسرے ٹائم پڑھتے ہیں، تیسرے ٹائم نہیں آتے۔ اور ہم خود بھی نماز نہیں پڑھتے، ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھتی، ہماری بیویاں نماز نہیں پڑھتی، ہمارے ماں باپ نماز نہیں ادا کرتے، ہمارے بچے نماز نہیں ادا کرتے۔ آج ابھی پتہ ہے آپ کو میٹرک کا رزلٹ نکلا ہے، انٹر کا رزلٹ نکلا ہے، انٹر میٹرک کا رزلٹ نکلا ہے۔ انٹر میں جو بچے فیل ہو گئے ہوں گے یا جن کا نمبر صحیح نہیں آیا ہوگا، یا میٹرک میں جو لوگ فیل ہو گئے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے میٹرک کا امتحان کتنا اہم ہے۔ تمام بچے اپنے تمام تر ضروریات کو اور اپنی تمام تر مشغولیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، مکتب سے جڑے ہوئے ہیں، یا کوئی اور کام سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پورے میٹرک کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس میں فیل ہونا ایسا ہے جیسا کہ ایک داغ اور دھبا۔ اس لیے میٹرک میں پاس ہونے کا سب کو ایک خمار سوار ہوتا ہے کہ مجھے میٹرک میں پاس کرنا ہے۔ میٹرک میں ابھی بچہ فیل ہوا، پاس ہوا، ماں باپ کی نیندیں خراب، ماں باپ پریشان ہے، بیٹا کو ڈانٹ رہا ہے، بیٹی سے سوال کر رہے ہیں، بیٹا تجھ سے کہتا تھا میں امتحان میں تیاری کر، کیوں نہیں کرا تو نے؟ فیل کیوں ہوا؟ کیوں کر فیل ہوا؟ تو آوارہ ہے، رات رات پر باہر رہتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، کوچنگ نہیں کرتا تھا، اسکول نہیں جاتا تھا۔ 10 طرح کے سوال باپ کریں گے، لیکن وہی بیٹا اگر نماز نہ پڑھے، مجال ہے کہ کوئی باپ ایک بار کہہ دے بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا، بیٹا تو اللہ کا فرما بردار کیوں نہیں ہے؟ میٹرک میں اور انٹر میں فیل ہو گیا، زندگی کی فکر ہے، ایک پرچے کا، ایک ڈگری کی فکر ہے، لیکن آخرت کی ڈگری اور آخرت میں بیٹا جہنم میں جلے گا اس کی فکر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک بھی آدمی پوری مسجد میں ہے کوئی کھڑا ہو کر کے مجھے کہہ دے امام صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو ممبر پہ، میں اپنے بیٹے کو ٹوکتا ہوں ہر دن، ہے کوئی کھڑا ہو کر کے بتائیں مجھے؟ کسی نے سوال کیا ہو؟ کبھی نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ کی خیر میں لگا دیتا ہوں، یعنی کہ اکا دکا 1% 2% لوگ ہوں گے جو پوچھتے ہوں گے۔ یہ کوئی ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ مطلب
کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو ایسا نہیں. ہمارا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی تعلیم، دنیاوی ضرورت اور اپنے اولاد کی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ میرا بیٹا سکسیز ہو جائے، ایک معاملے میں، ایک فیلڈ میں، ایک میدان میں میرا بیٹا کامیاب ہو، میٹرک میں پاس ہو، گریجویشن کرے، بی اے کرے، پی جی کرے، نہ جانے کیا کیا چوچلے بازیاں ہوتی ہے وہ سب کرے. لیکن کوئی یہ سوچے کہ میرا بیٹا مفتی بھی بن جائے، یہ کوئی نہیں سوچتے. خیر، سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اور سب کا مفتی بننا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمان بننا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے عالم بننا ضروری نہیں ہے، مومن بننا ضروری ہے. عالم بننا ضروری نہیں ہے، عامل بننا ضروری ہے. عالم جانکار، عامل عمل کرنے والا، یعنی دین کی اتنی بنیادی معلومات ہو جس سے ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس لیے میرے بزرگوں، ہم جس طرح سے اپنے اولاد سے سوال کرتے ہیں اسی طرح سے ذرا نماز کے بارے میں بھی اپنے گھر کے ماحول پر نظر کریں. ضرورت ہے اس بات کی. تمام تر مصیبتیں ہمارے اکابرین نماز کے ذریعے سے حل کرتے تھے. جب انسان اللہ سے تعلق جوڑتا ہے تو پھر انسان کی مصیبتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.